فراخ دل۔ چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا یہ بوڑھا مصور ایسے خوبصورت مناظر تخلیق کرتا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ اس مفلس گاؤں کے غریب غربا تو بس یہی اور اتنا ہی جانتے تھے کہ باہر کے شہروں سے مالدار رئیس لوگ ہی آ کر اس مصور کی تصویریں خریدتے تھے، اور یہ مصور بہت کماتا تھا۔ ایک دن گاؤں کا ایک مفلوج الحال آدمی اس مصور کے پاس گیا اور کہا، "تو بڑے پیسے کماتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے پیسوں سے کچھ اس گاؤں کے غریب لوگوں پر خرچ کر دیا کر۔ اپنے گاؤں کے اس غریب کسائی کو ہی دیکھ، زیادہ مال متا والا بھی نہیں، مگر جب بھی گوشت بناتا ہے آدھے سے زیادہ غریبوں میں مفت ہی بانٹ دیتا ہے۔" مصور چپ کر کے سنتا رہا اور پھر خاموشی سے مسکرا دیا۔ یہ غریب آدمی غصے سے نکلا اور گاؤں بھر میں جا کر مشہور کر دیا کہ یہ مصور ہے تو بہت ہی امیر، مگر ہے انتہائی بخیل اور کنجوس۔ گاؤں والے جو پہلے اس کے پاس رئیسوں کا آنا جانا لگے رہنے سے نالاں تھے اور بھی بدظن ہوتے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بوڑھا مصور بیمار ہوا۔ لوگوں کی عدم توجہ کا تو پہلے ہی شکار تھا، تنہائی میں ہی مر گیا اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ دن گزرتے گئے اور لوگوں نے محسوس کیا کہ جو کسائی پہلے کسی غریب آدمی کو گوشت دیے بغیر جانے نہیں دیتا تھا، اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو گوشت دینا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ جب لوگوں نے کسائی سے اس تبدیلی کا پوچھا تو اس نے کہا، گاؤں کا مصور اسے ہر مہینے پیسے لا کر دیتا تھا کہ میں گوشت بنا کر غریب لوگوں کو بانٹ دیا کروں۔ اس کے مرنے کے بعد جب تک اس کے پیسے چلے میں بانٹتا رہا، اور جب اس کے پیسے ختم ہو گئے تو میں کہاں سے لا کر بانٹوں تمہیں یہ گوشت؟ چلیے ہم اسی سے ہی کچھ عبرت کا سامان نکالتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے بارے میں انتہائی بدگمانی اور بدظنی کا شکار رہتے ہیں، اور آپ چند لوگوں کے لیے زمزم سے تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کی ذات کو نہ ان لوگوں سے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے اور نہ ہی ان لوگوں سے کوئی ضرر اور نقصان۔ کسی بھی شخص کے بارے میں کبھی اس کی ظاہری بناوٹ اور حالات سے اندازے نہ لگائیں۔ اس کے کئی باطنی اور چھپے ہوئے ایسے پہلو بھی ہو سکتے ہیں جنہیں جان کر آپ کی رائے قطعی بدل سکتی ہے۔